السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ پورے ملک کی نظریں جنرل باجوہ کی طرف ہیں، بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ پوری دنیا کی نظریں جنرل باجوہ کی طرف ہیں کہ جنرل باجوہ ملک کی ساری صورتحال کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں، کتنا نیوٹرل رہتے ہیں، کتنا سپورٹ کرتے ہیں حکومت کو۔ اس وقت موجودہ حکومت شہباز شریف کی حکومت اور پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے اس کو کتنا سپیس دیتے ہیں، اور عمران خان کے الیکشن کے مطالبے پر کتنا غور کرتے ہیں۔ مین وائل انڈین میڈیا بھی اس وقت چیخ چیخ کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ایک ان کے میجر نے تو پورا 1 گھنٹہ تقریباً 40 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو وہ ہوگی، جس میں بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طرح بھی لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال سکے کہ پاکستان کے اندر افواج پاکستان اور عوام کے درمیان دراڑ پیدا ہو گئی ہے۔ کسی طریقے سے وہ یہ ثابت کر دے کہ یہ کام ہو گیا ہے۔ اس نے بار بار کہا ہے کہ جو کام انڈیا کر ہی نہیں سکتا تھا وہ ہو گیا ہے۔ وہ اپنی قوم کو مبارک دے رہا ہے۔ عمران خان کا اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ انڈیا کا اسے دشمن قرار دے یا کبھی پیسفل قرار دے اس کو۔ باجوہ صاحب کے حوالے سے اس نے کہا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتے، انڈیا سے کاروبار چاہتے ہیں، جبکہ عمران خان جو ہے وہ جنرل فیض کے اس کی لائن پر چلتے ہوئے وہ انڈیا کو ہمیشہ برا بھلا کہتے ہیں، اور انہوں نے پوری دنیا میں بھارت کو بدنام کیا ہے اور بھارت کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایک تو ہمیں خوشی ہوئی کہ چلو کم از کم آپ کو پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے عزائم کا بھی پتہ چلا، اور اگر آپ کو پوری دنیا میں فاشسٹ حکومت اسٹیبلش کرنے میں جو عمران خان نے کردار ادا کیا ہے وہ آپ تک پہنچ گیا اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب انڈین میڈیا جو ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ آرمی کو یہ بتائے، پاکستان آرمی کو یہ کنوے کرے کہ عمران خان کے کہنے پر فوج کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ عمران خان کی وجہ سے فوج اور عوام آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ عمران خان کی وجہ سے فوج کو یا جنرل باجوہ صاحب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ یہ پورا اس نے زور لگا دیا۔ اب جو میری اپنی سوچ ہے، جو اپروچ میری ہے، جس طرح میں سوچتا ہوں کہ میں نے اس میں سے اخذ یہ کیا ہے کہ بھارت اس وقت قطعاً نہیں چاہتا کہ عمران خان اور فوج کے درمیان جو ایک پیج والی بات تھی وہ واپس آئے، یا وہی سلامت رہے، قائم و دائم رہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی حکومت واپس آئے۔ تو اگر ہمارا جو ایک دشمن ملک ہے، میں عوام کو تو کسی ملک کی عوام کو کسی دوسرے ملک کی عوام کا دشمن نہیں سمجھتا۔ اختلافات ہوتے ہیں، ڈیفرنسز ہوتے ہیں، بعض اوقات دشمنی بھی ہوتی ہے جیسی کہ ہماری دونوں ملکوں میں ہے، لیکن پھر بھی عوام جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو میں نے کم از کم پاکستانی عوام کو نہ انڈین عوام کی طرح متعصب پایا ہے۔ جتنی نفرت ان کے اندر ہے ہمارے ہاں نہیں ہے، اور نہ ہم کوئی، ہماری جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ جنگ آمادہ لوگ ہیں، یہ پیسفل لوگ ہیں۔ یہ کم از کم بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ان کو اس وقت پڑی ہوئی ہے، پوری جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے فوج اور عمران کے درمیان دوری پیدا کی جائے اور دشمنی کو جو ہے وہ بڑھایا جائے، دشمنی ڈکلیئر کی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ عمران خان کی وجہ سے فوج کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اب اگر ہمارا دشمن ملک یہ چاہ رہا ہے، اور اس کا ایک میجر ٹائپ کا کوئی اینکر ہے وہ چاہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دشمن کی خواہش کو پورا نہ کریں۔ یہ پورے ملک کے لیے بھی ہے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے بھی ہے، اور وہ جو غیر سنجیدہ اور جاہل لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو پتہ نہیں فوج نے کیا کر دیا، فوج نے یہ کر دیا، فوج نے وہ کر دیا، وہ بھی سن لیں کہ انڈیا اس وقت یہی چاہتا ہے جو آپ کے منہ سے نکل رہا ہے، یہ جو چند کوئی 10-20 ہزار یا لاکھ 2 لاکھ بھی کہہ لیں کہ یہ جو پولے منہ والے بچے ہیں، لڑکے ہیں جاہل، جو فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور عمران خان کے بار بار کہنے کے باوجود، اور میں تو نہیں سمجھتا کہ اب جو مین سٹریم ہے پی ٹی آئی کی یا جو باشعور ووٹر ہیں وہ تو ایسا بالکل نہیں کر رہے، لیکن یہی انڈینز، یہی امریکہ، یہی جو ہماری اس وقت گورنمنٹ، جو ہماری موجودہ حکومت بھی چونکہ یہی چاہتی ہے، تو وہ ایلیمنٹس اس میں موجود ہیں کہ اس پروپیگنڈے کو ہوا دی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان اور فوج کے درمیان دراڑ پیدا کی جائے، ایسی دراڑ پیدا کی جائے کہ جو واپس جڑ بھی نہ سکے۔ حالانکہ کوئی ایسا اس میں کوئی بہت بڑا کوئی سانحہ نہیں، اس نے تو یہاں تک کہا جی کہ وہ تھپڑ مارنے والی بات جو یہاں پہ ایک افواہ پھیلائی گئی اس کو بھی وہ ہوا دے رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر چیمہ صاحب جو گورنر پنجاب ہیں، انہوں نے جو خط لکھا ہے وہ بھی ایک اچھا ایک قدم اٹھایا انہوں نے کہ چیف آف آرمی سٹاف کو اس میں جو ہے وہ ایک میڈیٹر کا رول ادا کرنے اور اپنے اقدامات کو واضح اور جلدی جو ہے وہ اٹھانے کے لیے ریکویسٹ کی گئی ہے۔ اور عمران خان تو بار بار کہہ چکا ہے کہ فوج جو ہے وہ اس میں، کیونکہ یہ ان یوزول ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک تو ان پارٹیوں کا آپس میں، حالانکہ ایک بطور اینالسٹ جو ہے وہ مجھے کسی پارٹی سے پرخاش نہیں ہے، نہ ان کے لیڈر سے ہے، بطور اینالسٹ جرنلسٹ ایک امپارشل ہوں میں، لیکن جس طرح وہ لوگ مختلف سوچوں کے لوگ جس طرح اکٹھے ہوئے، یعنی نظریہ تو کسی کے پاس ہے نہیں، نظریہ تو رہا نہیں، اقتدار نظریہ ہے، پاور نظریہ ہے، پیسہ نظریہ ہے، اور اختیارات نظریہ ہے، منمانی نظریہ ہے، وہ تو رہا نہیں، لیکن جس طرح وہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور پھر پوری جو وہ فلم چلی ہے سفارت خانے کے لوگوں سے ملنا، پھر لیٹر، یہ ان یوزول ایک غیر معمولی کام ہوا ہے جس نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پر فوکس کرتے ہوئے اس کو نشانہ بناتے ہوئے یہ کام کیا ہے۔ اور میں اس بات کو دہراؤں گا کہ اصل بات جو میرے نزدیک جو ہے وہ جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں جوڑنے سے، دیکھنے سے، مطالعہ کرنے سے، سننے سے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اصل ٹارگٹ ہی فوج ہے۔ اس پورے عمل کا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے۔ یہ پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ عوام اور پاکستان کی فوج کے درمیان جو ایک جڑت پیدا ہو گئی تھی بہت عرصے کے بعد، اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ فوج کمزور، عوام جب فوج کے ساتھ نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ فوج جو ہے وہ اس طرح طاقتور نہیں رہ جاتی، جذبے کے حوالے سے، مورال کے حوالے سے، چاہے وہ اپنی پروفیشنل ہونے یا اپنے اسلحہ کی بنیاد پر، یا ایک ایٹمی طاقت ہے پاکستان، وہ نہیں، لیکن مورال جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہی بلڈ اپ ہوتا ہے۔ تو ٹارگٹ کیا گیا فوج کو، اور اس کے بعد اگلے ٹارگٹ جو ہیں وہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایٹمی اثاثے ہمارے اگلا ٹارگٹ ہے۔ تو اب اس چیز کا جو حل ہے وہ 1.5 سال کے بعد الیکشن نہیں ہے، حل یہی ہے کہ فوج کی بھی حفاظت کی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، اس کی مجبوریاں سمجھی جائیں۔ میں تو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ اس طرح جنگ کی آگ میں ملک کو جو سپہ سالار کیسے جھونک سکتا ہے؟ انہوں نے کسی سطح پہ 100 سطح پہ قربانی دیتا ہے سپہ سالار، جس کے کندھوں پر پورے ملک کی حفاظت کا ذمہ ہوتا ہے، وہ اس کو قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، غیر مقبول فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور وہ ایک ادارہ جو ہے وہ بھی مانا ہے۔ یہ جو انڈین اینکر ٹائپ کا ہے، وہ میجر اینکر جو اس طرح کا کوئی بندہ ہے، وہ کہتا ہے جی ایک ہی ادارہ ہے پاکستان میں جو پروفیشنل ہے اور مضبوط ہے اور سلامت ہے اپنے پورے تمام اوصاف اور ترتیب کے ساتھ۔ تو ٹارگٹ بھی وہی ہے کہ اگر یہ پاکستان کا ادارہ کمزور ہو جائے فوج کا،
تو پھر پاکستان کو نقصان پہنچانا آسان ہو جائے گا۔ تو میں یہ عوام کی جو باشعور طبقہ ہے، میں اس کی رائے جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب تک پہنچانا چاہوں گا کہ یہ الیکشن کو جو ڈیلے کرنا ہے، اور اس میں جس طرح اب یہ رکاوٹیں ڈال رہی ہے پی ٹی آئی بھی، تو پوری جنگ آئینی لڑ رہی ہے وہ تو، اور وہ بھی رزسٹ تو کر رہی ہے، لیکن اب اگلی اس حکومت کیا کرے گی؟ اب کے اپنے سابقہ ٹریک کی وجہ سے اور اپنے لوگوں کے مزاج کی وجہ سے وہ ان کے جو جمہوری حق ہے، جو استحقاق ہے جلسے جلوس کا، اور جو قوت ہے عوامی، اس پر حملہ کرے گی۔ اور جب اس پر حملہ ہوگا تو یہ کیوس اور انارکی بڑھے گی، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ نے کہا تھا، یا پتہ نہیں بلکہ شاید ان کی چیف آف آرمی سٹاف نے یہ کہا تھا کہ اب ہمیں میزائل مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ملکوں کے اندر گھس کے کیوس پیدا کرتے ہیں اور ملکوں کو فتح کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس کیوس کی طرف بڑھ رہا ہے کام، یہ نہ ہو، اور جتنی جلدی الیکشن کی طرف آ جائیں، سارے عدالتیں بھی آئیں، اور ہماری آرمی بھی آئے، فوجی قیادت بھی آئے، سیاستدان تو باقی تو نہیں آئیں گے، وہ تو لنگر آن کریں گے، جتنا لمبا ہم مزے کر لیں اتنا اچھا ہے، اور وہ اتنے میں اپنا کام، ہر روز اپنا کام وہ کریں گے جو کرنے آئے ہیں، اپنے کیسز ختم کریں گے، اپنے جو ای سی ایل سے نام نکلوائیں گے، کسی کو لائیں گے، کسی کو بھیجیں گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو نہیں نظر آ رہی ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ وقت جتنا گزرتا جائے گا، پاکستان جو ہے وہ خطرات میں گھرے گا، کمزور ہوگا، اور غیر مستحکم ہوتا جائے گا۔ تو عوامی اس وقت جو ایک چیز کنوے کرنے کی بات ہے، ہم لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو عام آدمیوں سے ملتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، وہ حکمرانوں کو عوام کی رائے جو ہے وہ من و ان بغیر کسی مبالغے کے بتائیں، دیانتداری، جرنلسٹک آنیسٹی یہی ہے۔ تو وہ حالات ایسے ہی ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ الیکشن کروانا چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔